بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اشراف قریش میں سے تھے۔ زمانہ جہالت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخصوص و متعلق تھی، یعنی جب قریش کی کسی دوسرے قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو آپ کے بزرگوں کو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا، یا جب کوئی تفاخر نسب کی اظہار کی ضرورت پیش آتی تو اس کام کے لیے آپ ہی کے بزرگ آگے نکلتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بن نفیل بن عبد العزیز بن رباح بن عبداللہ بن زرع بن عدی بن کعب بن لوئی۔ کعب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عدی تھا اور دوسرے کا نام مرہ تھا۔ مرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجداد میں ہے، یعنی 8ویں پشت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلہ نسب میں مل کر ایک ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی کنیت ابو عفان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کی لقب سے ملقب فرمایا تھا۔ آپ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لڑکپن میں اونٹوں کی چرانے کا شغل تھا۔ جوان ہونے کے بعد عرب کے دستور کے موافق نسب دانی، سپاہی، شہ سواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ وحید جہالت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تجارت کا پیشہ کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے بیشتر بازار آکاز میں جہاں سالانہ لیفن کا اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر وہ نگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ شہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت فتح البدان کی روایت کے موافق قریش میں 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کا شمار علماء اور ضرباء صحابہ میں ہے۔ 539 احادیث آپ سے مروی ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کی جس روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکے، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جنگ و معرکے آرائی کی کہ وہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ حضرت عازفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اسلام بمنزلہ ایک اقبال مند آدمی کی ہو گیا تھا، ہر قدم پر ترقی کرتا تھا، اور جب سے آپ نے شہادت پائی اسلام کی اقبال میں کمی آ گئی کہ ہر قدم پیچھے ہی پڑتا گیا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر ایک جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہی سے لوٹ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ میں اور آپ سے غیرت کروں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔
لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ قمیص پہنے ہوئے ہے، بعض کی قمیص سینے تک ہے، بعض کی اس سے زیادہ، مگر عمر رضی اللہ عنہ کا قمیص زمین میں گھسٹتا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قمیص سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پلڑا باری رہے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گود میں پڑا ہوا ہے، نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایسا نہیں ہے۔